بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں سب بچے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ میں آپ سب بچوں کو KM اسکول آن لائن لرننگ سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج تاریخ 16 جولائی 2020 اور آج کا عنوان ہمارا پیارا وطن، مضمون اردو، جماعت چہارم، اور میں آپ کی معلمہ عدیلہ نورین۔ ذرائع کاروان اردو اور انٹرنیٹ۔ مقاصد: بچوں کو اس سبق کے آخر میں اس قابل بنانا کہ بچوں میں وطن کی محبت کو اجاگر کر سکیں، ہم وطنوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا، بچوں میں صفائی و ستھرائی کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں۔ توجہ مرکوز مہارت: نظم کی پڑھائی پر خصوصی توجہ اور بچوں کو محب وطن بنانا۔ سابقہ واقفیت: جی بچوں، آپ نے پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا تھا قائد ملت، اس سے متعلقہ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی۔ سوال نمبر 1، قائد ملت کا کیا نام ہے؟ یہ تو سب بچوں کو آتا ہے، بہت اچھے سے آتا ہے۔ جی، ہمارے قائد ملت کا نام لیاقت علی خان ہے۔ سوال نمبر 2، قائد ملت کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی سب بچوں کو پتہ ہے۔ جی، قائد ملت کا مطلب ہے قوم کا رہنما، جو آپ کی رہنمائی کرے۔ جی بچوں، اب ہم جو ہمارا آج کا سبق پڑھیں گے پیارا وطن، اس سے تھوڑی سی ذہنی آزمائش۔ جی، ہمارے پیارے وطن کا کیا نام ہے؟ یقیناً یہ تو سب بچوں کو بہت اچھے سے آتا ہے۔ ہمارے پیارے وطن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ وطن کب بنا؟ یہ بھی سب بچوں کو پتہ ہے۔ یہ وطن 14 اگست 1947 کو بنا۔ یہ وطن کس کی کوششوں سے بنا؟ یہ وطن قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر رہنماؤں کی مدد سے بنا۔ جی پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اس نظم کو آپ کو میں پڑھ کے بتاؤں گی اور پھر بھی اس کی وضاحت بتاؤں گی۔ جی، پیارا وطن، آزادی سے ہے خوشحالی، جھوم رہی ہے ڈالی ڈالی، ہر ایک جانب ہے ہریالی، ہر بچہ گلشن کا مالی، سب کے لب پر ہے ہر آن، پیارا وطن ہے پاکستان۔ جی بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا پیارا وطن آزادی بہت بڑی نعمت ہے، جانتے ہیں نا سارے بچے؟ تو میرا وطن ایک باغ ہے، اس باغ کی خوشحالی اس آزادی کی وجہ سے ہے۔ میرے وطن کے باغ کی ہر ڈالی خوشی سے جھوم رہی ہے اور میرے وطن کے کھیت سرسبز ہیں۔ اس وطن کا ہر بچہ باغ کے مالی کی طرح اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور خوشی کے لیے کام کر رہا ہے۔ سب کی زبان پر ایک ہی دعا ہے کہ میرا پیارا وطن پاکستان ہے۔ یقیناً اچھی اپنی عادت رکھیں، صاف و ستھری حالت رکھیں، دل میں سب کی چاہت رکھیں، جسم و جاں میں طاقت رکھیں، دیس پہ کر دے سب قربان، پیارا وطن ہے پاکستان۔ یقیناً جی پیارے بچوں، شاعر اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ وطن کے سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے وطن کی ترقی کے لیے اپنی عادات کو اچھا رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی کہ اپنے دلوں کو بھی صاف رکھیں اور دلوں میں سب ایک دوسرے کے لیے محبت رکھیں، کام کرنے کی ہمت رکھیں اور ہر ایک چیز اپنے وطن پہ قربان رکھیں، کیونکہ ہم سب کو اپنے وطن سے بہت زیادہ پیار ہے۔ پرچم اپنا ہاتھوں میں ہو، پیار کی خوشبو سانسوں میں ہو، شرم و حیا بھی آنکھوں میں ہو، لہجہ اچھا باتوں میں ہو، ملک کی خدمت ہے ایمان، پیارا وطن ہے پاکستان۔ جی پیارے بچوں، شاعر اس میں دعا کر رہا ہے کہ ہمارا پرچم ہمارے ہاتھوں میں بلند رہے، ہمیشہ ہمارے دل میں وطن کی محبت رہے انشاءاللہ۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وطن کی عزت خراب ہو، ہماری گفتگو کا انداز بہت اچھا ہو، یعنی کہ ہمارے بات کرنے کا، کیونکہ ہماری اچھی گفتگو ہمارے وطن کی پہچان ہے، کیونکہ ہمارا وطن بہت پیارا ہے۔ عہد یہی ہے اب ہر لب پہ، ساتھ رہیں گے ہم سب مل کر، نہ کوئی کمتر نہ کوئی بدتر، درس اخوت نقش ہے دل پہ، چاروں صوبے ہیں یکجان، پیارا وطن ہے پاکستان۔ جی پیارے بچوں، اس میں شاعر جمال حیدر صدیقی جو اس نظم کے شاعر ہیں، جنہوں نے یہ پیارا وطن نظم لکھی ہے، جو کہ بہت خوبصورت لکھی ہے، جی وہ آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وطن کا ہر فرد اپنی زبان سے یہی اقرار کر رہا ہے کہ ہم سب مل کر رہیں، یعنی متحد ہو کر، ایک جان ہو کر، ایک ساتھ، ہم سب بھائی بھائی ہیں، اس وطن کے چاروں صوبے ایک ہیں، یعنی کہ متحد ہیں، ایک جیسے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے وطن سے بہت زیادہ پیار ہے۔
جی پیارے بچوں، اب ہم کریں گے ان کے اس سبق کے الفاظ معنی۔ خوشحالی، ترقی، گلشن، باغ، چاہت، محبت، درس اخوت، بھائی چارہ اور برابری کا سبق، بدتر، بلند، کمتر، پست، عہد، وعدہ۔ جی پیارے بچوں، اب ہم کریں گے اس کے مشقی سوالات۔ سوال: نظم میں خوشحالی کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ جواب: نظم میں خوشحالی کی وجہ آزادی بتائی گئی ہے۔ سوال: جھوم رہی ہے ڈالی ڈالی سے کیا مراد ہے؟ جواب: ملک میں امن و امان اور خوشحالی ہے۔ سوال: ہر بچہ گلشن کا مالی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب: جس طرح مالی اپنے باغ کا خیال رکھتا ہے، اس طرح پاکستان کا ہر بچہ اپنے ملک کا رکھوالا اور خیال رکھنے والا ہے، ملک کی ترقی اور خوبصورتی کے لیے کام کر رہا ہے۔ سوال: سب کے لبوں پر ہر وقت کیا بات ہوتی ہے؟ جواب: سب کے لبوں پر ہر وقت وطن کی محبت کے ترانے ہیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، یقیناً۔ سوال: شاعر نے وطن کی خاطر کن باتوں کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے؟ جواب: شاعر نے اتحاد، اتفاق، اخوت اور وطن کی خدمت کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سوال: نظم سے 2 اشعار لکھیں جس میں اتحاد کی بات کی گئی ہو۔ اتحاد یعنی اتفاق کی بات کی گئی ہو۔ جواب: عہد یہی ہے اب ہر لب پہ، ساتھ رہیں گے ہم سب مل کر، چاروں صوبوں میں یکجان پیارا وطن ہے پاکستان، یقیناً۔ جی پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس سبق سے متعلقہ گھر کا کام دے رہی ہوں، جو آپ کو میں نے مشقی سوالات یہاں پہ کروائے ہیں، جن کے جوابات بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ مشقی سوالات آپ نے کاپی پہ حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سوال نمبر 2 کہ اس سبق کے الفاظ معنی آپ نے یہ بھی کاپی پر حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے الفاظ معنی کے نمونہ جات میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ آپ نے اسی طرح جس طرح آپ نے الفاظ معنی کے نمونہ جات میں نے آپ کو دیا ہے، اسی طرح سے آپ نے اس سبق کے جو سوالات ہیں، مشقی سوالات ہیں، وہ بھی آپ نے اسی طرح سے حل کرنا ہے۔ سائڈ پہ ایک اصلاحی کالم بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر تاریخ، گھر کا کام، نام اور رول نمبر لکھنا ہے۔ امید ہے کہ سب بچوں کو آج کا سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں ہم اپنے وطن پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے ایک چھوٹی سی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، آباد رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس کرونا وائرس جیسی موذی مرض سے جلد از جلد چھٹکارا دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ تمام بچے اپنے ملک کے لیے، سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔